السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، روشنی قرآن کے اس پروگرام میں آج چھٹے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ چھٹے پارے کے شروع میں ان لوگوں کے لیے جو ظلم و ستم سے دبائے گئے ہوں، جو مجبور اور پریشان کیے گئے ہوں، اور اس مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے ان کی زبان سے کچھ نازیبہ کلمات نکل جائیں، توحید کے خلاف، رسالت کے خلاف، اسلامی شعائر کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو معاف کرنے والا ہے اور اس پر ان کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا دل، ان کا دماغ، ان کی نیت، ان کا ارادہ قطعاً اس بات کا نہیں ہے کہ وہ اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی کریں، وہ اسلام کی شان میں کوئی بے ادبی کریں، مگر کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی کنٹرول اور اس کی بس میں نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہ اجازت دی گئی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ کوئی اگر ظلم و ستم کی وجہ سے کوئی ایسی بات کر دے اپنی زبان سے تو اس کے لیے اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں، مگر اس رخصت سے اگر کوئی غلط فائدہ اٹھائے اور وہ دین کو بیچنا شروع کر دے، وہ ایمان کا سودا کر بیٹھے، وہ اہل ایمان کو تکلیف اور مصیبت پہنچانے کا سبب بن رہا ہو، تو اس کی قطعاً اس میں اجازت نہیں دی گئی۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو دل و دماغ سے اسلام کو پسند کرتا ہے، مگر کسی مجبوری میں اس کی زبان سے کوئی بڑا بول نکل گیا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ شروع میں، خاص طور پر مکہ مکرمہ میں جب ان کی تعداد تھوڑی تھی، جب ان کے حالات کچھ ایسے ہی تھے، تو اس موقع پر اس طرح کی آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑتا تھا کہ کبھی وہ نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود کچھ کلمات ان کو اپنی زبان سے نکالنے پڑتے تھے، جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، مگر یہ اجازت بھی مشروط ہے، محدود ہے، اور محدود لوگوں کے لیے اس کا تعلق ہے۔ پھر چھٹے پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند اہم باتیں بتائی گئیں۔ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے اور ان کی عزت اور احترام کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بڑے شاندار الفاظ میں کیا گیا ہے۔ اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام نے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو کتنی عزت سے دیکھا ہے اور کس پیارے انداز سے ان کا ذکر کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اس کے متعلق مختلف طبقات میں مختلف غلط فہمیاں پیدا کی گئیں۔ بعض لوگ ان کے بارے میں بعض غلط اور نازیبہ کلمات کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کیا، ان کی والدہ محترمہ کی پاکیزگی، عفت اور عصمت کا تذکرہ فرمایا، تاکہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور ان کے کردار اور ان کی والدہ محترمہ کی پاک دامنی اور ان کی سیرت و کردار پر کوئی تنگی نہ پیدا ہو اور کوئی اس طرح کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جن حالات میں ہوئی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی گئی، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور اس میں پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا جائے، لیکن وہ لوگ جو اس طرح چاہنے والے تھے وہ نامراد ثابت ہوئے، وہ ناکام ہوئے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ سولی پر لٹکایا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے خصوصی انتظامات کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کی نیچرل ڈیتھ ہو گئی، وہ غلط۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ تصور کیا گیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا پھر اس کے بعد وہ آسمان پر گئے، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کی کہ نہ سولی پر لٹکایا گیا، نہ قتل کیا گیا، کوششیں ضرور ہوئی لیکن انہیں ناکامی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے زندگی ہی میں ان کو اوپر اٹھا لیا۔
اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت کلیئر احادیث ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد میں خیر اور معروف کی جو چیزیں ہیں وہ عام کریں گے اور اچھائی کو پرموٹ کرنے کا وہ بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں نہایت اعتدال، توازن اور بیلنس کے ساتھ بتائی گئی ہیں، جن سے ان کی رفعت اور عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو کرم فرمائی کی اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوئے اس کا ازالہ بھی اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آیت 171 میں ایک جو اہم اصول بتایا گیا وہ ہے غلو، ایکسٹریمزم اسلام میں ناپسندیدہ رکھا گیا۔ یہودیوں کی تباہی اور بربادی، عیسائیوں کے بگاڑ کے مختلف اسباب میں سے یہ سبب بھی بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ان کے اندر غلو پیدا ہو گیا تھا، غلو دین کے مسئلے میں، غلو معاملات میں، اور اس کے بعد وہ خود تباہ اور برباد ہوئے۔ اسلام کا مزاج اعتدال کا، توازن کا، میانہ روی کا مزاج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مزاج کو اپنائیں، غلو سے پرہیز کریں۔ افراط اور تفرید یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، حتیٰ کہ عبادت میں غلو کرنے سے منع کر دیا گیا۔ غلو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اسی لیے کہا گیا ایاکم والغلو فی الدین، کہ تم دین کے مسئلے میں غلو سے بچے رہنا۔ کیوں بچے رہنا؟ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ تم سے پہلے کچھ قومیں ایسی گزر چکی ہیں جن میں یہ بیماری پیدا ہو گئی تھی، اور اسی بیماری کی وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہوئیں، وہ ہلاک ہوئیں۔ تو غلو جو ہے عبادت میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین، آپ کے اعمال، جو گھر میں آپ کا طور طریقہ ہے وہ معلوم کیا، پھر اس کے بعد ایک نے کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے رات میں سوؤں گا نہیں، بلکہ پوری پوری رات عبادت میں جاگ کر گزار دیا کروں گا، کیونکہ رات کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا، نفل روزہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی بیاہ سے بچ کر میں زیادہ ٹائم اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا۔ اب دیکھیے، تینوں کی نیت اچھی تھی، تینوں کا جذبہ بڑا نیک تھا۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک رات میں جاگنا چاہتا تھا ہر دن، ایک چاہتا تھا کہ ہر دن روزہ رکھے، ایک چاہتا تھا کہ میں شادی بیاہ نہ کروں تاکہ ذمہ داریوں سے بچ کر صرف عبادت میں اپنا ٹائم لگاؤں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اگر تم کسی کو نمونہ بنانا چاہتے ہو تو مجھے دیکھو، مجھ سے زیادہ کون تقوی والا ہے، مجھ سے زیادہ کون عبادت کا شوق رکھتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی تم میں سب سے زیادہ عبادت کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود میری رات کا ایک حصہ آرام میں بسر ہوتا ہے اور ایک حصہ جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ کبھی نفل روزہ رکھتا ہوں اور کچھ دن ایسے ہیں جو خالی رہتے ہیں، نہیں رکھتا میں، اور میں نے شادی کی ہے، میری فیملی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی جو لوگ غلو کرنا چاہتے تھے اس سے آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تو عبادت کے اندر بھی غلو کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کی ایک عادت، دین کو مذاق کے طور پر، انٹرٹینمنٹ، جوک کے طور پر دیکھا کرتے تھے، تو انہوں نے جیسے سورہ مائدہ کا بیک گراؤنڈ ہی یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، ایک بار ڈیمانڈ بھی کیسی دیکھی، خواہش، کیسی خواہش کا مطالبہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو آسمان سے ایک دسترخوان اتاریے تاکہ ہم وہ دسترخوان سے پہلے کھائیں پیئیں انجوائے کریں، اور اس کے بعد غور کریں گے کہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں اور آپ کی رسالت کو قبول کریں۔ سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آسمان سے خوان نازل کرے، آسمان سے دسترخوان، کھانا، فوڈ نازل کرے، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں، مگر یاد رکھو اس کھانے کے بعد، اس دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد اگر کسی نے دین کا انکار کیا تو اس کو وہ عذاب دیا جائے گا جو دوسروں کے لیے عبرت اور نمونہ بن جائے۔ کہ دین کو مذاق سمجھتے ہو، نبی کی بات کو جوک اور دل لگی کے طور پر لیتے ہو، سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے آیت نمبر 6 کے اندر، اور شروع آیت 2 سے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ آیت نمبر 2 کے اندر اسلام کے مزاج کی بات بتائی گئی
اور پھر اس کے بعد وہ 5 اور 6 میں مختلف انداز سے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ پہلی چیز تو یہ بتائی گئی آیت کے اندر کہ اسلام کی بنیاد خیر کے کام میں ایک دوسرے کے سپورٹ کرنے کی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم اچھی چیزوں میں، خیر کے چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کیا کرو، خیر کو پرموٹ کرنے کا، سہارا دینے کا ذریعہ بنو، اور شر کے اندر روک جاؤ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام، برائیوں کے کام، اس میں ہرگز کسی کی سپورٹ نہ کرو۔ تو یہ ہے اسلام کا معیار۔ خیر کا کام ہو رہا ہے، مدد کیجئے، سپورٹ کیجئے، ہیلپ کیجئے۔ شر کا کام ہو رہا ہے، کرنے والا کوئی بھی ہو اس کی مدد نہ کریں، اس کی سپورٹ نہ کریں۔ ایک آدمی شراب پینا چاہتا ہے، پیسے مت دیجئے اس کو۔ ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا چاہتا ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیے، اس بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب ہوگا۔ اور ایک آدمی جو شراب مانگ رہا ہے، اگر آپ شراب لا کر دیں گے تو آپ کو اس کا گناہ ہوگا۔ یہ ہے مزاج۔ نیکی اور خیر کے کام میں مدد کیجئے، شر اور برائی کے کام کو روکیے، اور اگر نہیں روک سکتے تو اس کا پارٹیسپیشن نہ کیجئے، اس میں کسی طرح کے کوئی تعاون نہ کیجئے۔ پھر اس کے بعد میں اسلام کے عدل و انصاف کا معیار بتایا گیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دشمن قوم کا بھی کوئی فرد ہے تو اس کے ساتھ تمہیں ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، چاہے کوئی بھی ہو۔ انصاف اس کے ساتھ برابر کا ہونا چاہیے، عدل اس کے ساتھ برابر کا پورا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی تمہارے پاس آئے اور اگر تم نے محسوس کیا کہ وہ دشمن قبیلے کا ہے لہٰذا اس پر ظلم کرو، اس کے ساتھ زیادتی کرو، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ یہ نہ دیکھو کہ وہ کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ انصاف کس کے ساتھ ہے۔ ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا فہم اور اس پر عمل ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایسا کامل اور متوازن اسوہ ہے جس سے زندگی کے ہر میدان میں ہمیں سکون، راحتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ آئیے اس عظیم نعمت سے فیض حاصل کرنے کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ فرمائیں سیرت حبیب کبریا صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ جانیے اس پاکیزہ زندگی کا ہر عمل جس نے ساری دنیا کو جینے کا مقصد عطا کیا۔ سیرت حبیب کبریا ہر پیر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کون ہے ہمارا آپ پوری کائنات اس کی ہونی چاہیے خالص عبادت۔ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی؟ توحید کی اہمیت اور شرک کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے سنیے کتاب التوحید کے دروس۔ سمجھیے وہ حکمت سے لبریز صحیفے جن میں موجود ہیں مومنانہ زندگی اور کامیاب آخرت کا تصور۔ کتاب التوحید اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
جہاں سے گفتگو روکی گئی تھی وہیں سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیات 5 اور 6 کے اندر وضو کے کچھ احکام بتائے گئے کہ وضو یہ عبادات کے اندر بنیادی اس کی حیثیت ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ نماز سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کرے، اور اگر آدمی سنت کے مطابق وضو کرے گا تو اس کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وضو کرے گا اور نماز وغیرہ وہ ادا کرے گا، اس کا تو فائدہ ہے ہی، مگر اس کے علاوہ ظاہری جو پاکیزگی ہے، سکون جو اس کو ہوتا ہے، وہ اس کا الگ سے فائدہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق اگر وضو کرے گا تو جیسے حدیث میں آتا ہے پانی کے قطرات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ہونے والی لغزشیں، خطائیں، بھول چوک اس کو درگزر فرما دیتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے یہ سب فائدے دنیا کے اندر ہیں۔ آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی امت میں تو بہت سے ہزارہ کروڑہ لوگ ہوں گے، تو آپ ان کو کیسے پہچانیں گے وہاں پر؟ تو آپ نے فرمایا غرم محجلین، جس کو کہتے ہیں پنچ کلیان، مطلب یہ ہے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں بدن کو ٹچ کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس میں ایک نور، ایک روشنی پیدا فرما دے گا۔ اس نور اور روشنی کو دیکھ کر میں پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، اور میں اس کے لیے جو بھی مدد کر سکتا ہوں، یعنی سفارش، تعاون، یہ سب چیزیں میں اس کے لیے کروں گا۔ تو یہ وضو کا آخرت کے اندر فائدہ ہوگا۔ تو اسی لیے اہل ایمان کے لیے یہ خاص پیغام دیا گیا کہ وہ وضو کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس سے قلب و دماغ پاک و صاف رہتے ہیں۔ شیطانی حربوں سے انسان بڑی حد تک وضو کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیات 27 سے لے کر 31 تک حسد کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں۔ حسد، جیلسی، اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ روئے زمین پر ہونے والا فرسٹ مرڈر، پہلا قتل کس بنیاد پر ہوا؟ جیسے آپ دیکھیے یہاں پر جو ذکر کیا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں ایک بات ہو گئی۔ ایک بیٹے نے قربانی پیش کی، اللہ نے قبول فرما لی اس کی نیکی، دوسرے نے بھی قربانی پیش کی مگر اس کی نہیں قبول ہوئی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جس کی ریجیکٹ کر دی گئی اس کو بھی اپنے عمل کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا تاکہ اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس قبول کر لی جائے۔ مگر حسد کرنے والا کبھی پازیٹیو انداز سے نہیں سوچتا۔ حسد کہتے ہی اس کو ہیں، دل میں ایک آگ لگی ہوتی ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر، علم کو دیکھ کر، کسی بھی چیز کو دیکھ کر یہ جلسی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایسا حاسد آدمی، یہ ایک شیطانی صفت، وہ چاہتا کیا ہے کہ یا اللہ اس کی دولت ضائع ہو جائے، اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا علم ختم ہو جائے، اس طرح کے نیگیٹو انداز ہوتے ہیں اس کے۔ تو اسی لیے حسد کو سخت منع کیا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے نے، جس کی عبادت قبول نہیں ہوئی، قربانی ریجیکٹ کر دی گئی، اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا۔ یہ جو مرڈر تھا روئے زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا جو حسد کی بنیاد پر پیش آیا۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں برادران یوسف کے اندر علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے کیا قصور کیا تھا؟ کیوں ان کو اتنا نقصان پہنچایا گیا؟ بھائی ان کے حسد میں مبتلا ہوئے اور اس حسد کی وجہ سے ان کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ اور حسد حق کا انکار کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، یہودی جانتے تھے کہ یہ سچا کلام ہے مگر پھر کیوں انکار کیا؟ قرآن کریم سورہ بقرہ میں جیسے بتایا گیا، اسی حسد کی وجہ سے نبی کو سچا نبی سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، حسد کی بنیاد پر۔ تو حسد کی وجہ سے انسان ایمان کا بھی انکار کر سکتا ہے، حسد کی وجہ سے انسان بھائی بھائی کا قتل کر سکتا ہے، قریبی خونی جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ جس دل میں حسد کی آگ ہوگی وہاں نیکیاں کبھی جگہ نہیں بنا سکتی۔ آپ نیکیاں کر رہے ہیں، حسد کی آگ اس کو جلا کر ختم کرتے جا رہی ہے۔ اس لیے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، حسد، ان چیزوں سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ اور ان سے بچا کر رکھنے والا دنیا میں بھی بڑا کمفرٹیبل اور سکون سے زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض و عداوت، حسد اور اس طرح کے جذبات نہیں ہوتے۔ اور ایسا آدمی آخرت میں بھی بڑا کامیاب و کامران ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا ایک ایسے آدمی آئیں گے جو جنتی ہیں۔ اب صحابہ کرام کو جستجو ہوئی یہ معلوم کرنے کی
کہ وہ کون ہے جو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنتی آدمی تشریف لائیں گے. سب لوگ دیکھنے لگے. ایک عام سے صحابی آئے جن کو لوگ سمجھتے تھے یہ بڑے سادے سیدھے عام سے صحابی ہیں. تو اس کے بعد دوسرے موقع پر بھی ایسے ہی ہوا, آپ نے یہی جملہ کہا اور اتفاق سے وہی صحابی آئے. تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا. تو ان میں سے ایک صحابی کسی طرح ان کے پاس پہنچے. اب ان کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ آخر معلوم کروں کہ یہ کون سی عبادت کرتے ہیں کہ ان کو زمین پر جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے. یہ معلوم کرنے کے لیے ان کے پیچھے گئے اور ان کے پاس جا کر کوئی ایک سبب بنا دیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر گزارنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اجازت ہے. اب ان کے گھر میں وہ رات میں ٹھہرے. مقصد یہ تھا کہ معلوم کروں چھپ کر کون سی عبادت کرتے ہیں. صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز تو جنت کا انداز تھا. تو وہ نیکیوں کے بارے میں معلوم کرتے تھے کہ نیکیوں میں اضافہ کیسے کرنا چاہیے. تو انہوں نے دیکھا کہ رات میں کون سی عبادت کرتے ہیں اسپیشل خاص. تو دیکھا کہ جیسے عام صحابہ کرام کرتے ہیں, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, اس کے بعد دعائیں وغیرہ پڑھتے ہوئے آئے اور اپنے بستر پر سو گئے نارمل حالات میں. اور پھر اس کے بعد جو تہجد کا طریقہ ہے, پھر اس کے بعد فجر. تو انہوں نے کہا کہ بات تو نہیں بنی, رات تو گزر گئی مگر کوئی اسپیشل عبادت مجھے نہیں دکھائی دی. پھر اس کے بعد دن میں بھی دیکھتے رہے, رات میں بھی دیکھتے رہے, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا سیکریٹ ہے, ان سے پوچھے بغیر معلوم نہیں ہوگا مجھے. 3 دن میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا کیا یہ اسپیشل عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی جان دیکھیں میرا بھی گھر ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ 3 موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تھی, تو میں چاہتا تھا کہ معلوم کروں کہ وہ آپ کے اندر کیا صفات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو کچھ تم نے دیکھا, عبادت تو میں اتنی ہی کرتا ہوں, ایسے ہی کرتا ہوں, کوئی خاص عبادت نہیں کرتا میں, جتنی سب کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں. البتہ ایک بات ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ گئی ہوگی, وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ, کوئی بغض, کوئی حسد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم جس کو عام عبادت سمجھتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے کہ دل کو ان برائیوں سے پاک و صاف رکھنا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہم اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں. پھر اس کے بعد آیت 35 میں وسیلے کا ذکر کیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو, ایسے راستے تلاش کرو جن کے ذریعے سے اللہ کے مقرب بن سکتے ہو. یہاں پر وسیلے کے لفظ کو لے کر بعض لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی. یہ جانے بغیر کہ شریعت میں وسیلہ کس کو کہا جاتا ہے. وسیلہ شریعت میں کیا ہے کہ ایسے اعمال جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے تقرب الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ, ایسے اعمال اور ایسا اطاعت گزاری جو اللہ کے قریب پہنچانے کا ذریعہ بنے. اصل میں وسیلہ اس کو کہتے ہیں, یعنی ہمارا ایمان, ہمارا عمل, یہ ہے دراصل وسیلہ. اس کو چھوڑ کر لوگوں نے وسیلے کا اپنا مطلب تلاش کر لیا. پیروں نے کہا کہ ہمارا وسیلہ لیے بغیر جنت نہیں مل سکتی, فلاں نے کہا کہ ہمارا وسیلہ لیے بغیر جنت نہیں مل سکتی, انہوں نے کہا کہ سفارش ہم کریں گے تو جنت ملے گی, نہیں تو نہیں ملے گی. جیسے وہاں بھی مناپلی چلے گی, وہاں بھی جو ہے ایسے ہی ہے, جس کو چاہے ہم جنت میں بھیج دیں, جس کو چاہے نہ بھیجیں. تو یہ جو انداز ہے اسی کی وجہ سے کتنی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو, عمل کرے نہ کرے وہ جنت تو آپ کو مل ہی جائے گی. ان کا دامن پکڑ لو, عمل کیے یا نہ کیے کوئی حرج نہیں, جنت تو مل جائے گی. جنت ایسے نہیں مل سکتی. جنت کے لیے ایمان اور عمل کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کسی کا وسیلہ وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے. بلکہ جس پیر کے ہاتھ میں, جس شیخ کے, جس اسکالر کے ہاتھ پر اگر ہم بیعت بھی کریں تو ہمیں کیا معلوم کہ قیامت کے دن خود اس کا شمار کیا ہوگا, اس کا حشر کن لوگوں میں ہوگا. تو یہ دنیا میں اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا دعویٰ, وہ غلط دعویٰ ہوگا. تو یہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا دربار امیر کے لیے بھی ہے, غریب کے لیے بھی ہے, وہ سب کی سننے والا ہے. ایمان اور عمل کا مظاہرہ کریں, اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے. پھر آیت 39 میں اسلام میں جو سزاؤں کا تذکرہ ہے ان میں سے ایک چوری کی سزا کا ذکر کیا گیا کہ چور یہ معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اسلام میں مجرموں کے لیے سخت سزائیں رکھی گئی تاکہ جرم ختم ہو, سوسائٹی امن سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے. آیت 67 سے لے کر آخر میں بہت ساری آیات میں کہ تبلیغ بلا کم و کاس کرو, جیسے دین اترا ہے ویسے ہی تم دوسروں تک پہنچاؤ, اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے کم یا زیادہ کرنے کی جسارت مت کرو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک,
کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا آپ لوگوں تک پہنچائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس میں ایک میسج ہے داعیان دین کے لیے، حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں کے اندر جو بعض خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ایمان اور عقیدے کی، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک تو یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالے، جو کہ ایک باطل تصور ہے۔ پھر ٹرینیٹی، تثلیث کا عقیدہ ان کے اندر آیا۔ پھر غلو، کسی چیز کے اندر افراط اور تفرید کا شکار ہونا، یہ سب چیزوں